بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ عزیزو، جوانوں، بیویوں، یہ آخری ایام، آخری لمحات، آخری دن، لیکن صرف 1 منٹ میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں کہ عزا تمام ہو رہی ہے، لیکن حسین دلوں کے نہا خانوں میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میں کسی ایک دانشور کا ایک جملہ جوانوں سے، میں کسی دانشور کو دیکھ رہا تھا، بچوں نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا تھا، اپنے بچوں سے وہ وصیت کر رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں 5 7 10 منٹ کے اندر بات تمام کروں۔ اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا، آزاداری، یہ حسین ابن علی کی نصرت، اس کا حق تب ادا ہوگا جو غم حسین کا تھا وہی غم ہمارا بن جائے۔ اس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جوانوں، بیویوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ہمارا غم ہے حسین کی غربت، حسین کی مظلومیت، زینب کی بے ردائی، یہ ہمارا غم ہے۔ حسین کا غم یہ نہیں ہے، حسین کا غم ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے یزیدیت پروان چڑھ رہی ہے، دین پامال ہو رہا ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے۔ لہذا میرے جوانوں، شریعت، اس بزرگ نے ایک جملہ اور کہا، اگر عزادار ہیں تو معاشرے میں برائیاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوگ بڑھا رہے ہو، حسین سے وعدہ کرو کہ آپ کے مقصد کو پہنچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ جب تک ہم نے اس راستے پہ عمل نہ کیا، تب تک شاید ہم حق کے ماتم ادا نہ کر پائیں گے۔ حسین نے اپنا بھرا گھر کسی خودروئی، ظاہر ہے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے یا مثلاً اپنے آپ پہ گریہ کرانے کے لیے یہ گھر نہیں لٹایا تھا۔ علی اصغر کا اپنے ہاتھوں پہ تیر لگتے دیکھنا اور اس جنازے کو اٹھا کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، میں آپ کی خدمت میں بظاہر ہے بہت جلدی سے باتیں سمیٹ دیتا ہوں۔ شام ڈھل رہی ہے، انجمنیں ماتم کر رہی ہیں، سب شریک ہیں، پوری دنیا میں آزادار ماتم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے شام ہوگی، آپ اپنا لباس اتارو گے، زینب کا لباس نہیں اترے گا، اہل حرم کا لباس نہیں اترے گا۔ آپ کل تقریبات میں مصروف ہو جائیں گے۔ محلے بنی ہاشم، ان گھروں سے 5 برس تک کسی نے دھواں اڑتے نہ دیکھا۔ ہائے رے زینب کی غربت، جزاکم ربکم۔ عزادارو، میرے جوانوں، یہ بیویاں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کہیں مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمارے ان بچوں کو معاف کر دیجیے گا۔ آپ باہر سے آئے ہیں لیکن ابھی لوٹ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے جوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، لیکن زینب تنہا، کربلا سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، ایک بیٹا ہے۔ جزاکم ربکم عزادار۔ بس عزادار، آپ رو رہے ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں آپ، تابوت آپ نے سجایا ہے۔ کس کا تابوت ہے؟ 11ویں امام کا تابوت۔ 28 برس کا جوان امام، اسے زہر سے مارا گیا، 5 برس کا بچہ، اسے رونے نہ دیا گیا۔
کبھی آپ نے تاریخ کو دیکھا؟ ذرا آپ مناظر کو دیکھیں۔ مدینے کی تاریخ کا منظر یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھنے لگا تو علی نے بچوں سے کہا میرے بچوں آہستہ گریہ کرنا، زینب مدینے میں سسکیوں سے رو رہی ہے، سامرا میں میرا امام سسکیوں میں اللہ اکبر، سامرا میں میرا مولا سسکیوں میں گریہ کر رہا ہے۔ خدا جزائے خیر دے، یہ جوان یہ بچے اس وقت جگہ جگہ آخری وقت یہ لمحات ہیں، سب پرسا دے رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا گزارش کروں، جب ماتم کیا جاتا ہے اصغر یاد آتے ہیں، سکینہ یاد آتی ہیں۔ رباب کے 2 بچے تھے، ایک کربلا میں چھین لیا گیا، ایک زندان کی غربت نے دفن کر دیا۔ میرا چوتھا امام کمر جھکائے کربلا سے شاہ جزاکم ربکم عزادارو۔ یہ مصیبتیں، یہ لمحات کس کے مصائب؟ بآخری 2 منٹ آپ کے میں آخری میں لے رہا ہوں۔ مدینے جب یہ قافلہ وارد ہوا ہے، جب یہ قافلہ رہا ہو کے کربلا ہوتا ہوا مدینے آیا ہے، تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ اپنے بھائی کے گھر ٹھہر جاتی ہیں تاکہ بیویوں کو پرسا دے دوں، انہیں سکون آ جائے، تب میں اپنے گھر جاؤں۔ عبداللہ نے کہلوایا، امام نے بھیجا، زینب اپنے سہنے خانہ میں بیٹھی ہوئی زانوؤں میں سر دے کے رو رہی تھی، بال سفید ہو گئے، جھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ عبداللہ گھر میں وارد ہوئے، کیا دیکھا کوئی ضعیفہ ہے جو بیٹھ کے میرے سہنے خانہ میں گریہ کر رہی ہے؟ عبداللہ نے کہا کون ہے جو میرے گھر میں؟ ایک مرتبہ زہرا نے ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، کہا عبداللہ ارے آپ نے بھی نہ پہچانا؟ بازادارو، جس منزل تک میں لایا تھا، ایک روایت زینب نے ایک دن سید سجاد سے کہا میرے لال، جب سے تیرا بابا مارا گیا ہے میں نے تجھے پرسا نہیں دیا ہے۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ زینب نے پرسے کا اہتمام کروایا، مسند لگائی گئی۔ جب مسند لگائی گئی تو ایک ایک بیوی کو بٹھایا جاتا ہے، بیویاں حلقہ کر کے ایک مرتبہ والی اکبرہ وا قاسمہ ماتم کرتی ہیں، کبھی لیلہ کو پرسا، کبھی لبابہ کو، کبھی فروا کو، ایک ایک بیوی کو پرسا دیا جاتا ہے۔ بعد میں ایک مرتبہ رباب کو مسند پہ بٹھایا، بآخری فقر مجلس تمام عزادارو رباب کو بٹھایا گیا مسند پہ۔ جب رباب کو مسند پہ بٹھایا گیا تو کہتے ہیں کہ ابھی رباب مسند پہ بیٹھی تھیں، بیویوں نے حلقے میں لے کے ماتم کرنا شروع کیا۔ والی اصغرہ، وا سکینہ، سکینہ کا پرسا، علی اصغر کا پرسا، امام کا پرسا، کہ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا۔ جب کسی نے دق الباب کیا تو پتہ یہ چلا ارے کوئی قاصد آیا ہے، ابراہیم محمد کی سنانی لایا، مسلم کے بچے مار ڈالے گئے۔ بازادارو خدا سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ افغانستان میں ہماری بچیاں مار ڈالی گئیں، 2 جوان ہمارے ابھی عزاداری کے لیے نکلے، اس میں ہمارا ایک جوان مر گیا۔ اللہ انہیں صبر دے، آپ کا ایک جوان مرا لیکن کربلا میں سارے جوان مار ڈالے۔ جزاکم ربکم۔ بآخری فقر عزادارو رباب مسند پہ ہیں، بیویاں حلقہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا، جیسے یہ خبر آئی امام سجاد کو بتایا گیا، امام سے کہا گیا مسلم کے بچوں کے سنانی آئی ہے، ابراہیم محمد مار ڈالے گئے۔ ہوتے ہوتے شدہ یہ خبر رباب کو پہنچی۔ بآخری فقرے جیسے رباب نے سنا کہ مسلم کے بچے مار ڈالے گئے، ابراہیم محمد مار ڈالے گئے، رباب مسند سے کھڑی ہو گئی۔ ایک جملہ کا بیویو ارے مجھے پرسا نہ دو، میں نے سکینہ کو دیکھا ہے، میں نے اصغر کو دیکھا ہے، لیکن زوجہ مسلم ابراہیم محمد کہاں مار ڈالے گئے؟ اے بیویو زوجہ
مسلم کو پرسا دو مجھے پرسان سیعلم الذین ظلموا ربنا ماتم حسین